رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم صدقنا رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم انسانیت کو خصوصاً ملت اسلامیہ کو ماہ ربیع النور یوم ولادت ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پرخلوص مبارکباد۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرما کر ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ کی زندگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ آپ ہی کی ذات واحد ایک ایسی ذات ہے جس کے ذریعے تمام عالم انسانیت میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ آپ سے پہلے اس روئے زمیں پر تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجا، لیکن وہ نبی یا وہ پیغمبر جو آئے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آئے، مخصوص خطے کے لیے آئے، مخصوص قوم کے لیے آئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی چاہے وہ مکی رہی ہو چاہے مدنی رہی ہو اور چاہے قبل نبوت رہی ہو،
آپ کی پوری زندگی 63 سالہ جو ہے وہ پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر، ہر زاویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے پر ہے۔ چاہے وہ اخلاقیات کی بنا پر ہو، معاملات کی بنا پر ہو، عبادات کی بنا پر ہو، ہر زاویے رسول کی زندگی کے ہر زاویے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہر زاویے پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تھی صحابہ اکرام کی۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو مکے کی وہ لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، دہشت زدہ ہو گئے، جنہوں نے مکی زندگی میں آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ کو پریشان کیا تھا، آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا لشکر ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے بدلہ لیں۔ لیکن قربان جائیے اس ذات مقدس پر جنہوں نے پوری اپنے ساتھ پوری فوج ہوتے ہوئے، پوری طاقت ہوتے ہوئے، پورا لشکر ہوتے ہوئے آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اب یہ خصوصیت جس کے پاس میں پوری طاقت ہو، پورا لشکر ہو، دشمن اس کے سامنے ہو، تو ایک انسانی فطرت کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو آدمی یہی کہے گا بھائی آج تو ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اعلیٰ ہے کہ آپ نے پوری طاقت ہوتے ہوئے، پوری فوج ہوتے ہوئے، پورا لشکر ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ شان میرے آقا کی ہے۔ اور بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت سے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک واقعہ آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ مکے میں ایک بار ایک تاجر آیا ملک شام سے، اور اس نے سوچا کہ ہم یہاں تجارت کریں، نفع کمائیں۔ مکے کے ظالموں نے اس کا سارا مال چھین لیا اور اس کو بھگا دیا۔
اب یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے اور مظلوم کی حمایت میں آپ ببانگ دہل کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ آپ نے مکے کے تمام لوگوں کو، سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ایک انجمن ہم لوگ بنائیں گے حلف الفضول کے نام سے، اور جن میں یہ باتیں رکھی گئیں کہ آج سے ہم مکے میں کسی ظالم کو نہیں رہنے دیں گے اور مظلوموں کی حمایت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، کسی کا مال غصب نہیں کریں گے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس طریقے سے مظلوموں کی فریاد رسی اور ان کی مدد کرنا، یہ میرے آقا کا شیوا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر شفقت فرماتے تھے، بے سہاروں کے سہارا، اور ہر طریقے سے اللہ کے مخلوق کا درد میرے سرکار کے دل میں تھا۔ ہر طریقے سے آپ نے خدمت خلق کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر زاویے سے ہم کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی اور اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اکرام کی، یہ لوگ اس آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کریمہ کی مکمل دلیل تھے، اور یہی وجہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھہرا۔ ان اسلاف، ان اکابرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہر زاویے سے اپنی زندگی میں داخل کیا۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی علالت کے ایام میں ایک بہت بڑے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ حضرت زید کے بیٹے تھے جو کہ حضرت زید غلام تھے۔ تو گویا کہ آپ نے امت کو یہ درس دیا کہ کوئی کسی پر فوقیت نہیں حاصل ہے، سب برابر ہیں۔ اگر فوقیت حاصل ہے تقوی اور طہارت پر۔ آج یہ دنیا کا جو ماحول ہے، پوری دنیا میں جس طریقے سے انتشار
برپا ہے، ایک افراتفری کا ماحول ہے، کوئی کسی کا سننے والا نہیں۔ اب ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر، ہر زاویے پر ہم کو غور کر کے اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ پوری طریقے سے جو اسلام کی شبیہ ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر زاویے پر غور کر کے اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک فرمایا دنیا جانتی ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے حقوق ادا کیے، بیمار کی عیادت کس طریقے سے کیا، یہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن آج ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ یتیموں پر دست شفقت فرمایا کرتے تھے، دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا۔ تجارت کس طریقے سے فرمائی، یہ آپ نے امت کو درس دیا۔ گویا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو دین و دنیا سے خالی ہو۔ ہم کو دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، کیسے ہمیں چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ میرے آقا کی زندگی سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں پوری طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آج بھی پوری دنیا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر زاویے پر، ہر پہلو پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔